کرپشن کے باعث ملکی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، حکومتیں عدم استحکام کا شکار ہوتی ہیں، مضبوط ترین قومیں زوال اور انحطاط پذیر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی برائی ہے کرپشن جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کرپشن کے باعث معاشرے کی ترقی و کامیابی کا پہیہ رک جاتا ہے اور نتیجتاً ملک، قوم تباہی و بربادی کی عبرتناک داستان بن جاتی ہے۔ بدعنوانی کرپشن خیانت ہے۔ جو لوگ عام طور پر دوسروں کی بے خبری اور لا علمی سے فائدہ اٹھا کر پوشیدہ طور پر اس فعل کا، اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو جو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سخت ناپسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء میں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بڑے دغاباز گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن یہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ دغاباز کو، کرپٹ کو، بدعنوان بندے کو پسند نہیں فرماتا، جو لوگوں سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ایک اور موقع پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ ہر بڑے دغاباز اور ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔ بدعنوانی کے باعث عام لوگوں کے حق تلف ہوتے ہیں۔ لوگ معصیت اور نافرمانی میں آج اس قدر بے باک ہو گئے ہیں کہ آپ آج سر عام دوسروں کا مال ناحق کھاتے نہیں شرماتے۔ ہمارے ہاں عموماً چپراسی، پولیس، جج سے لے کر وزیر اعظم تک عموماً لوگ بدعنوانی کے اس مکروہ کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل اس امر کو، اس بدعنوانی والے فعل حرام کو سخت ناپسند فرماتا ہے، چونکہ بدعنوانی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا حق تلف ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کے مقدمہ لے کر جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ لوگوں کا کچھ مال جان بوجھ کر ناجائز طور پر تم کھا لو۔ تو اس آیت پاک میں دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا۔ رشوت بدعنوانی کا ہی، کرپشن ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم رشوت کو بھی بدعنوانی میں شمار کرتے ہیں۔ کوئی کام نکلوانے کے لیے رشوت دینا یا نوکری کا جھانسا دے کر رشوت لینا بدعنوانی ہے اور کرپشن ہے، اور ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک مروی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، اللہ لعنت فرماتا ہے رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش،
اللہ تعالی رشوت دینے والے پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان دلالی کرنے والے پر لعنت فرماتے ہیں۔ ایک ہے رشوت دینے والا، ایک ہے رشوت لینے والا، ایک وہ جو بیچ والا بندہ ہوتا ہے، وچولا ہوتا ہے، جو اپنی بیچ میں جو رشوت دینے والا ہوتا ہے اور جو رشوت لینے والا ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک فوکل پرسن ہوتا ہے جو ان کے درمیان دلالی کرتا ہے، جو چائے پانی کے نام سے ان کو کہتا ہے کچھ دینا پڑے گا تو کام بنے گا، ان سے لے کر بیچ میں اپنا کمیشن رکھ کر اگلے کو دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر اور درمیان میں دلالی کرنے والے تینوں بندوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو رشوت الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا جہنم میں ہے۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے کیا کریں جی، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ دیکھیں دنیا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، بالآخر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا، ہم حضور کے امتی ہیں۔ تو جو کرپشن ہے اس کی ایک قسم رشوت ہے جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ اگر نوکریوں کا معاملہ دیکھا جائے تو وہاں پر چائے پانی کے نام پر نوکریاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہوں دینے کے لیے تو اس کو نوکری مل جاتی ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی پیسے دیتا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے کہ رشوت دینے والا لینے والا جہنمی ہے، تو اس کو نوکری نہیں ملتی۔ یہ دوسروں کا حق تلف کرنا ہے۔ بدعنوانی پہلے ذکر کیا، جو کرپشن ہے کہ بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا حق تلف کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کرپشن کی ایک قسم ترقیاتی فنڈز اور بیت المال کے اندر جو فنڈ موجود ہوتا ہے اس میں خرد برد کرنا ہے۔ ترقیاتی نام پر ملنے والے فنڈز، ترقیاتی نام پر ملنے والے پیسوں اور امداد کے نام پر ملنے والی رقم، چاہے وہ مال زکوٰۃ ہو یا کوئی اور فنڈ ہو، اس میں خرد برد کرنا یہ بھی بدترین کرپشن ہے۔ اس میں بھی دوسروں لوگوں کا حق تلف کرنا ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب اور جلال کا حقدار ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چاہے کوئی چھوٹے لیول کا ہو یا کوئی بڑے لیول کا ہو، کرپشن 1 روپے کی ہو یا 1 کھرب کی ہو، کرپشن کرپشن ہے۔ ہمارا دین اس سے منع فرماتا ہے، ہمارا قانون اس سے منع فرماتا ہے، ہماری اخلاقیات اس عمل سے، اس معاملے سے روکتی ہے کہ بہت ساری خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی دوسروں کا حق تلف کرنا ہے، اور پھر اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے، اور پھر کل قیامت والے دن ٹھکانہ جہنم اپنا بنانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں آپ اپنی تجوریاں بھر لیں گے، دنیا میں آپ کا بینک بیلنس وقتی بھر جائے گا، کرپشن کر کے، بدعنوانی کر کے، دوسروں کا حق تلف کر کے، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَغْلُلْ، جو بندہ دنیا میں جو کچھ چھپا رکھے گا، لوگوں سے چھپا کر بدعنوانی کرے گا، کرپشن کرے گا، دوسروں کے حقوق تلف کرے گا، جو کچھ اس نے چھپا رکھا ہے، یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت والے دن اپنی چھپائی چیز لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ ومن یغلل یاتی، دنیا میں تو جتنے لوگوں کے تم نے حقوق تلف کرتے پھرو، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ، اللہ کا صریح حکم ہے، اللہ کا صریح فرمان ہے، جس شخص نے جو چیز چھپائی ہوگی کل قیامت والے دن اپنی چھپائی ہوئی چیز لے کر قیامت والے دن حاضر ہو جائے گا۔
اور پھر ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اگر اچھے عمل کیے تو اس کا اجر ملے گا، اگر برے عمل کیے، بدعنوانی کی، کرپشن کی، لوگوں کے حقوق تلف کیے، قیامت والے دن اس کا بھی ان کو اجر ملے گا، اس کا بھی بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہو جائے گا۔ اس لیے بدعنوانی کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جہاں جہاں بدعنوانی ہوتی ہے وہاں پر بدعنوانی کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ ان کے بدعنوانی میں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جہاں پر چائے پانی کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں، وہ تبھی منہ کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیتے ہیں، تہیہ کر لیں کہ نہ ہم نے بدعنوانی کرنی ہے اور نہ کسی کو کرنے دینی ہے۔ چونکہ اگر اپنا کام نکلوانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو ہم رشوت دے رہے ہیں، اور رشوت دینے والا لینے والا جہنمی ہے۔ اور اگر ہم رشوت دے نہیں رہے، لے نہیں رہے، لیکن ہم درمیان میں دلالی کر رہے ہیں، چونکہ ادھر میری پہچان ہے اور اس بندے کے ساتھ بھی پہچان ہے، اس سے میں بات کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ کیا کریں، دفتر کے معاملات ہیں، آگے بندوں کو دینے پڑتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یار آپ کا کام ہو جائے گا لیکن کچھ دینا پڑے گا۔ اگر بیچ میں کمیشن رکھے یا نہ رکھے، صرف درمیان میں دلالی کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے پر لعنت فرماتے ہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش، رشوت دینے والا، لینے والا اور درمیان میں دلالی کرنے والے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے تہیہ کر لیں کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے بدعنوانی، کرپشن، رشوت جہاں پر بھی ہوتی ہے، ہم اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حصہ نہیں بنیں گے، چونکہ دنیا میں بھی ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور کل قیامت اور قبر میں تو جواب دہ ہونا ہی پڑے گا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کرپشن 1 روپے کی ہو، 1 کروڑ کی ہو، 1 کھرب کی ہو، روپیوں کی کرپشن ہو یا ڈالرز کی کرپشن ہو، کرپشن ہے۔ کل قیامت والے دن چھوٹی کرپشن ہو یا بڑی کرپشن ہو، اس کا ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ حضرت سیدنا عدی بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استعملناه منکم علی عمل، اگر ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی پر عامل مقرر کر دیں، کسی علاقے کا امیر بنا دیں، کسی علاقے کا گورنر بنا دیں، کسی علاقے کا اگر ہم تمہیں وزیر مقرر کر دیں، کسی علاقے کا تمہیں چیئرمین مقرر کر دیں، پھر فَكَتَمَنَا مُخِيطًا، تو وہ بندہ جس کو وہاں کا سربراہ بنایا گیا، چاہے کسی محکمے کا، چاہے وہ سوئی گیس کا محکمہ ہو، وابطہ کا محکمہ ہو، بڑا دفتر ہو، چھوٹا دفتر ہو، چاہے وہ تھانہ ہو، کچہری ہو، عدالتیں ہو، محکمہ صحت ہو، یا کوئی بھی محکمہ ہو، اگر ہم تمہیں کسی جگہ پر دیکھیں، وہاں پر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو لے دے کر رہا ہے، اس کو حکومت نے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو کسی جگہ پر عامل مقرر کیا جائے فَكَتَمَنَا مُخِيطًا، تو وہ بندہ 1 سوئی اگر چھپاتا ہے، کیا جی 1 سوئی، فما فوقہ، یا سوئی سے بھی کوئی ہلکی چیز چھپاتا ہے، کان غلولاً، تو ایسا بندہ خیانت کرنے والا ہے، دغا باز ہے، کرپٹ ہے، کرپشن کرنے والا ہے، یاتی بھی یوم القیامہ، قیامت والے دن اپنی کی ہوئی کرپشن کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ بڑی کرپشن کی تو بڑی کرپشن رب کے حضور حاضر ہو جائے گا، اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت والے دن حاضر ہوگا، لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے کرپشن کرتا تھا، اس کو کسی محکمے کا سربراہ بنایا گیا تھا، اس کو کسی محکمے کا چپراسی بنایا گیا تھا، اس کو کسی محکمے کا منشی رکھا گیا تھا، اس کو کسی محکمے کا SHO بنایا گیا تھا، اس کو کسی محکمے کا افیسر بنایا گیا تھا، اس کو کسی علاقے کا چیئرمین اور کسی ملک کا وزیر بنایا گیا تھا، اس نے اس کا بے جا استعمال کیا، کرپشن کی، 1 کی کرپشن کی تو تب بھی، کروڑ کی کرپشن کی تب بھی، کل قیامت والے دن رب کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ ہمیں اگر ہم کسی ایسی سٹیج پہ ہیں
تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر ہم اپنے گھر کے سربراہ ہیں نا، اگر آپ بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی سارے پیسے آپ کو دیتے ہیں، گویا کہ آپ اپنے گھر کے کیا ہیں؟ سربراہ ہیں. اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی ہے، اس میں بھی کرپشن نہیں کرنی ہے، چونکہ آپ وہاں پر عامل بن چکے ہیں. تو چھوٹی کرپشن ہو یا بڑی ہو، کل قیامت والے دن ہمیں اس کا کیا ہونا ہوگا؟ جواب دہ ہونے کا. جب بڑی کرپشن ہوتی ہے، ملک میں کرپشن ہوتی ہے، ملک ترقی کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، حکومتیں عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہیں، لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. کرپشن کے بہت سارے اسباب ہیں. کرپشن لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کرپشن کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب آخرت سے بے خوفی ہے، کہ کسی کو مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن کرپشن اس طرح بے دھڑک ہو کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت کا خوف نہیں ہوتا کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد رب کے حضور جواب دہ بھی ہونا ہے. اللہ قرآن کریم سورہ قیامہ ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے گمان کر لیا ہے کہ اس کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کسی چیز کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. لالا مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے. جب مر جائیں گے تو پھر ہمیں ایک ایک اپنے کیے ہوئے عمل کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ عمل کیا ہوگا، چاہے نیکی کی ہوگی یا بدی کی ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس بدی یا نیکی کو کل قیامت میں لا کر اس بندے کے سامنے رکھ دیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی کل قیامت والے دن دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بدی کی ہوگی وہ بھی کل قیامت والے دن دیکھ لے گا. تو کرپشن کا ایک بہت بڑا سبب، لوگ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا. جب آخرت کا خوف ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو حساب دینا پڑے گا، اللہ کو ہمیں حساب دینا پڑے گا، اس آخرت کے خوف کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بے دھڑک ہو کر کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، رشوتیں دے رہے ہوتے ہیں. چائے پانی کا نام رکھیں، کمیشن کا نام رکھیں یا کوئی اور نام رکھیں، یہاں پر کسی سڑک کا ٹھیکہ بھی دینا ہوتا ہے، اس ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے جو رشوت پہلے دیتا ہے. چائے پانی کے نام پر آفیسر کو پیسے دیتا ہے تو اس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے. جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی بڑی کرپشن ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، جس ٹھیکیدار نے اس ٹھیکے کے لیے پیسے دیے ہوں گے وہ کام کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ پھر جس افیسر نے پیسے کھائے ہوں گے وہ کہاں پر چیک کرے گا ٹھیکیدار نے کام ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس طرح پھر کیا ہوتا ہے، وہی سڑک بنتی ہے، 6 مہینے کے بعد اس سڑک کو توڑ کر پھر نئی سڑک بنائی جاتی ہے، پھر پیسے کھائے جاتے ہیں، پھر 3 مہینے کے بعد نئی پائپ لائن بچھائی جاتی ہے، پھر پیسے کھائے جاتے ہیں. نقصان کس کا ہے؟ نقصان ملک کا ہوتا ہے، معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ تلف ہوتے ہیں. کرپشن کا ایک بہت بڑا سبب آخرت سے بے خوفی ہے. کرپشن کے اسباب میں سے ایک سبب ہرس، مال و دولت کی لالچ. یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کرپشن پر ابھارتی ہے. تو چوری بھری جائے، تھوڑی ہو اور بڑھی جائے، اور ہو اور بڑھی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان اتنا لالچی ہے، اگر اس کے پاس 1 پہاڑ سونا ہو، اس کے دل میں لالچ ہوگی کہ میرے پاس 2 پہاڑ سونا، 2 پہاڑ ہو تو اس کے دل میں لالچ ہوگی کہ 4 پہاڑ ہوں. تو یہ انسان کے اندر جو ہرس ہے، لالچ ہے، یہ کرپشن پہ اسے ابھارتی ہو تو انسان کرپشن کرتا ہے، اپنی تجوریاں بھرتا ہے. ایک وجہ کرپشن کی یہ بھی ہوتی ہے، حقوق العباد سے جو کرپٹ بندہ ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں یہ کرپشن کر کتنے لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہوں. حقوق العباد سے اس کو لا علمی ہوتی ہے کہ حقوق العباد کا جرم کتنا بڑا ہے. جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، ایک علاقے کا فنڈ ہے، وہاں کی سڑکوں کے لیے فنڈ ہے، وہاں کی گٹر لائن کے لیے فنڈ ہے، سوئی گیس کی لائن کے لیے فنڈ ہے، بجلی کے کھمبوں کے لیے فنڈ ہے، علاقے کے لیے فنڈ ہے. وہ سارا فنڈ
اگر کسی ایک گلی پہ لگا دیا جاتا ہے، MNA صاحب صرف اپنے ٹاؤن پہ سارا فنڈ خرچ کر دیتے ہیں، تو باقی علاقے والوں کے حقوق کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ تلف کر دیا۔ تو حقوق العباد سے لا علمی، وزیر صاحب صرف اپنے شہر پر سارا فنڈ خرچ کر دیتے ہیں، باقی ملک کے شہر اسی طرح اپنے علاقے میں 20 قسم کے اسپتال بنا دیتے ہیں، اور دوسرے دور دراز کے علاقوں میں ایک ڈسپنسری بھی نہیں بنتی۔ یہ دور دراز کے علاقوں کے حقوق کو کیا کرنا ہے؟ تلف کرنا ہے۔ سمجھ بھی نہیں ہوتی، علم بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر اس علاقے کے اسپتالوں پر گھمنڈ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہم نے یہاں پر اتنے اسپتال بنا دیے۔ یہ کیا ہے؟ حقوق العباد سے کیا ہوتی ہے؟ لا علمی۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، حقوق العباد کو تلف کرنا، لوگوں کے حقوق کو تلف کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور کل قیامت والا دن ایسا بندہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اتدرون ما المفلس؟ میرے پیارے صحابہ تم جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ غریب ہوتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، میری امت کا غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس کوٹھی نہیں ہے، جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو کل قیامت والے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی نمازیں بھی پوری ہوں گی، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، لیکن آئے گا اس حال میں کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے حقوق کو تلف کیا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، آئے گا اس حال میں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اپنی زبان سے دوسرے لوگوں کو گالی نکالی ہوگی۔ وَقَذَفَ هَذَا، آئے گا اس حال میں کہ زبان سے کسی پر الزام لگایا ہوگا۔ آئے گا اس حال میں أَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی دوسرے بندے کا مال کھایا ہوگا۔ اب ہوگا کیا؟ جس دوسرے کا مال، دیکھیں کرپشن میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کا حقوق تلف ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے۔ کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ بڑی کرپشن، بڑے لوگوں کا مال کھایا، زیادہ لوگوں کا مال کھایا، تھوڑی کرپشن، تھوڑے لوگوں کا مال کھایا، تھوڑی ہو یا بڑی ہو، میرے حضور فرما رہے ہیں میری امت کا غریب وہ نہیں جس کے پاس دنیا میں پیسہ نہیں ہے، میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو قیامت والے دن آئے گا اس حال میں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے لوگوں کے حقوق کو مارا ہوگا، لوگوں کے حقوق کو تلف کیا ہوگا۔ غریب کیوں ہے؟ فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دنیا میں رہتے ہوئے اس نے جس کے حقوق کو تلف کیا ہوگا، ایک علاقے کے لوگوں کے حقوق کو تلف کیا، علاقے کے لوگوں کو، ایک ملک کے حقوق، ملک کے لوگوں کے حقوق کو تلف کیا تو ملک کے لوگوں کو، اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہوں گی نکال کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی جن لوگوں کے حقوق کو اس بندے نے تلف کیا۔ بالآخر نیکیاں ختم، لیکن جن کا حق مارا ہے وہ لوگ ابھی بھی باقی ہیں، ان کے حقوق پورے نہیں ہوئے، بالآخر ان کے نامہ اعمال سے گناہ نکال کر اس کے پنجرے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد کو تلف کرنے کا نقصان ہے۔ اس لیے کرپشن 1 روپے کی ہو یا 1 ارب کی ہو، روپیوں کی ہو یا ڈالرز کی ہو، سونے کی ہو یا تجارت کی ہو، کرپشن ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ نہ ہم کرپشن میں انوالو ہوں، ڈائریکٹ طور پر رشوت دینا یہ بھی کرپشن ہے، لینا یہ بھی کرپشن ہے، بیچ میں وچولا دلالی کرنا، 3rd پرسن فوکل پرسن بننا یہ بھی کرپشن ہے۔ ایسے بندے پہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے بھائیو، کرپشن ایک عالمی وبا ہے، اس کو ہم نے اپنے گھر سے ختم کرنا ہے۔ گھر میں اپنے آپ کو ہم نے اس چیز سے بچانا ہے، گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ جب ہمارے گھر کے بچے باہر جائیں کسی بھی طریقے سے کرپشن میں نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ انوالو ہوں تو
انشاءاللہ آنے والے دور میں ہمارا ملک کرپشن سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت ادا فرمائے۔